امام حسین فرماندے ہیں مینوں میرے ابا جی مولا علی نے دسیا کہ حضور نے وقت دی 3 تقسیماں کیتیاں. ایک حضور نے جڑا ذاتی وقت رکھیا سی نا وہ بھی حضور نے امت نو دے دیتا سی. تے اج امت ہاتھ چکن تو بیزار ہے. ہاتھ این چاہو پورے ہوتے تو ہم ایڈی سردی پئی تاکہ پتہ تو لگے نا سیاسی نعرہ لگیا. غازی تنویر قادری صاحب نو ملاقات کرن گیا علامہ ساجد صاحب نے میں رستے فون کیتا. میں پنڈی بٹیاں تو واپس آ رہا عشاء تو مغرب تو بعد. وہ کہندے نے غازی صاحب دی 2 دن پہلے میں ملاقات کرن گیا تے غازی صاحب پہلے نالوں دگنے صحت مندن تے مینوں بھائی ہس کے کہندے نے بابا کی کہندا پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور. کہندے نے اس گل تو بڑے ہسدے تے کہندے مینوں بار بار میرے کو سن دے سن بابا کہندا کی وے پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور. اے نعرہ سیاسی نہیں ہے پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور. بالکل جی غازی تنویر بھی اندر لذت لیندا کہندا بابا کہندا کی وے پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور. حضور دی امت جاگ پئی اپنے محبوب نال وفا کرن واسطے جاگ پئی. انہاں نوں ہور کوئی نعرہ چنگا ہی نہیں لگدا. کوئی مرے کوئی جیوے مولی خادم 1000 واری مرے جیوے آوے نہ آوے شیر آوے گدڑ آوے اے سارے گئے نعرے مک تے ہن سارے نوں درد اٹھے بھئی ساڈے نعرے مکے پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور. اے ول کر کے غازی تنویر اندر لذت لیندا. او کہندا مینوں مڑ سناندا سی پھر ہسدا سی کہندا واہ کہندا پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور. اسی تے نہ کسی نوں ماریا نہ گال کڈی. اے کیویں نعرہ سیاسی ہو گیا؟ اس تو وڈا تو مذہبی نعرہ ہی کوئی نہیں جدا ہر واری اعلان ہوتا حضور میں بھی حاضر میرے بچے بھی حاضر میرا سب کچھ قربان ہونے واسطے حاضر. میں دیپال پور جا رہا دوپہر دا ٹائم بائی پاس تو میں جدا ذکر کرنا وہ بھی سانو جان دیاں. میں بائی پاس تو جا رہا منڈے نالن گواون بڑی گرمی تے گو جناب درمیان چاہ کے جی ٹی روڈ تے کھڑی ہو گئی بائی پاس تو میری گڈی اگے سیدھی کھڑی ہو گئی. انہاں کہا ایتھے سلام کر کے جا تو جے ساڈی او وڈیری دا ذکر کرنا گو دا کیا بات ہے. او گو جنا کیوں جی بندہ گو نال بھی بھڑا ہوے. صحابہ کہندے نے ایک مشرک جڑا او گو شکار کر کے لے آیا حضور دے سامنے آ کے انہیں سٹی گو این چھیڑ کے بہ گئی زمین سر رکھ کے. وہ کہا جی تسی آسمانہ دیاں گلاں کر دے ہو سانو تا نہیں پتا کی قیامت آنی نہیں آنی. اے گو کہے نا تسی اللہ دے نبی ہو تے میں کلمہ پڑھ جانا. کیوں تے گو میری گڈی اگے آ کے کھڑی ہو گئی. میں کتھے تقریراں کرنا گو نو کنے دسیا کہ میں انہاں دے وڈیرے دی ذکر کرنا. میں انہوں کیا جناب تانوں سلام ہوون اسی بڑے دور جا رہے ہیں کو ہٹو. وہ چپ کر کے ٹر پئی. بندہ گو نالوں بھی بھڑا ہوئے گو بھی لبیک دے نعرے لاوے تے کہندے یہ سیاسی نعرہ میں کہ تو گو نالوں بھی بھڑا ہو. حضور کو گو شکار کر کے لے آئے. حضور نے فرمایا انہیں کہا جی اے کوے تے حضور نے فرمایا یا دبو دبو نربی نو عربی گو نو کہندے تسی لاہوری سمجھ دے ہو گو کے کوئی نہیں تسی پڑھ لکھ گئے ہو نا ہن اس واسطے کہ جیڑی سوسائٹی بن دی یہاں درود شریف نہیں پڑھا جائے گا. دس آئے تینوں رب پیسے نہ ہی دیندا تو چنگا نہیں سی. اے کیڑی تو مسجد بنائی جتھے درود و سلام نہیں پڑھیا جاندا. تو ایڈا پیسے تیرے کو حضور دی وجہ تو آئے تے تو درود پڑھنا چھڈ گیا. اتنے محفل میلاد نہیں ہوندی جی کیوں جی سوسائٹی دی بس تے سوسائٹی چ مسلمان نہیں رہندے جنہوں اپنے نبی دی قدر کوئی نہیں انہاں ماں پیو نے کی قدر کرنی. اپنے بچے نو سبق پڑھائے کرو پترا جدو حضور دی گل آوے پھر گل مک جانی کائنات. گل سمجھ آئی لبیک دا ساتھ دیو. ہاں حضرت عثمان غنی فرما جدو بھی قبر ویکھدے سن نہ رو پیندے سن حتی یبل لحیتہ یہاں تک کہ صحابہ کہندے انہوں نے اپنی داڑھی رو رو کے آنسو نہ تر کر لیندے سن. تے صحابہ نے کیا قیل لہ تذکر الجنت والنار فلا تبکی وتبکی من ھذا. انہاں کہا جناب اسی جنت دوزخ دا ذکر کردے اسی کدی نہیں روئے جدوں بھی تسی قبر ویکھ دو اتنا روندے ہو. فرمایا میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ان القبر اول منزل من منازل الاخرۃ وان نجا
فما بعدہ ایسر منہ وان لم ینجو فما بعدہ اشد منہ قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ. اے پوری حدیث پاک چھوڑ جی، میں ابتدا تو نہیں پڑھی. عثمان غنی اذا وقف علی قبر فبکا، جدوں بھی قبر تے کھڑے ہوندے سن زارو قطار روندے. فرمایا جی کیوں رونے ہو؟ فرمایا میں رسول اللہ نے سنیا فرماندیاں سنیا کہ قبر آخرت دی منازل جو پہلی منزل ہے، جیڑا اتھوں بچیا پھر اگے آسانی، جیڑا ایتھے پھس گیا انہیں پھر پھسے ہی رہنا ہے. آگے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ. حضور نے فرمایا میں جیڑا بھی منظر ویکھیا نا، سب تو خوفناک منظر میں قبر دا ہی ویکھیا. ایتھے نعرہ پکا لو، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے. ہاں جاگنا ہے جاگ لے آج افلاک کے سائے تلے، اور حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے. اتھے آنا نہیں مڑ کے کسے نے آنا، اتھے رسول اللہ سی. تو اے پٹی پڑھا رہے ہیں اتنا سبق کو فرشتے جدوں آ کے پوچھنا تے کہو ذرا رک جاؤ ہن آ جاندا. بس اتنی بات. ہاں جی بس اتنی بات.